پہلے ہمارا پورا سال جو ہے، ایک پورا سال ہم نے حضور پاک کی سیرت پر سنا، پھر ایک پورا سال ہم نے نبیوں کی سیرت پر ہم نے سنا، اور یہ ہمارا پورا سال صحابہ کی سیرت کے اوپر الحمدللہ چل رہا ہے، اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا۔ آج جس ہستی کا آپ ذکر سننے جا رہے ہیں، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا نام ہے، اور حضور پاک نے ان کو بڑی شفقتیں عطا کی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو زندگی میں حضور نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کیا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ جو جراح تھے نا، یہ ان کے دادا تھے، ان کا نام تھا عامر، ان کے باپ کا نام تھا عبداللہ، اور دادا کا نام تھا جراح۔ لیکن یہ واحد شخصیت ہیں کہ جو اپنے دادے کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، یعنی ابو عبیدہ بن عبداللہ نہیں بلکہ بولا جاتا ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ہستی، بعض لوگوں نے کہا کہ والد کا بیچ میں نام اس لیے بھی نہیں ہے کہ بدر کی لڑائی میں وہ حضور کے خلاف لڑنے آئے تھے، اور بعض مورخین نے تو لکھا کہ ان کا باپ انہی کی تلوار سے قتل ہوا تھا، یعنی حضور پاک کی دشمنی میں آیا تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ادھر سے لڑنے آئے تھے، تو وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابو حضور، میری تلوار کے نیچے آپ بڑی دفعہ آئے تھے بدر میں، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں پتر سمجھ کے نہیں چھڑنا تھی، میں گردن لا دینی ہے۔ تو مقصد یہ وہ ہستیاں تھیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح، یہ قریش خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ قریش کی ایک برانچ ہے، اس کا نام ہے فہر۔ پانچویں پشت پر اس فہر، یہ قریش کے بڑے جو ہے نا ان کے دادے تھے، ان کا نام تھا۔ تو وہاں حضور پاک کے ساتھ ان کا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے، پانچویں پشت فہر کے اوپر جا کے حضرت ابو عبیدہ کا جو نسب ہے وہ حضور پاک کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو قریشی ہستی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں، جو لوگ حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے تو دین کی تو ساری بنیادیں ہی انہوں نے مسلمان کی ہیں، تو پھر دین کہاں کھڑا رہے گا؟ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے مسلمان کیا، سعد بن ابی وقاص کا ذکر پچھلے جمعے ہوا، ان کو انہوں نے مسلمان کیا، اور اسی طریقے سے اب یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، تو ان کو بھی دوسرے دن، یعنی آج حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے ہیں، دوسرے دن حضرت ابو عبیدہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق گئے کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اس میں خیر بھی ہے، اس میں بھلائی بھی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ دوسرے دن، پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، حضرت علی مسلمان ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہوئی، اور پھر اگلے دن جب انہوں نے دعوت دی تو حضرت ابو عبیدہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے 27 سال ان کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے، یعنی جوان تھے اور مضبوط شخصیت کے حامل تھے، بڑے دکھ سے ماریں کھائیں، حضور پاک علیہ السلام کے نام پر جو بھی کافر مارتے تھے اس کو جو ہے نا وہ قبول کرتے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حضور پاک علیہ السلام نے مدینے کا حکم دیا تو حضرت ابو عبیدہ مدینے کی طرف چلے گئے۔ مدینے میں جب گئے تو وہاں پھر ابو طلحہ انصاری، اور بعض نے کہا حضرت معاذ بن جبل، ان میں سے ایک ان کے بھائی بنائے گئے، جیسے انصار مدینہ بھائی بنائے گئے تھے، تو یہ بھی بھائی بنے ان کے، اور پھر وہیں رہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے جہاں جہاں کہا، انہوں نے ایک لمحہ بھی نبی پاک کی بات کو ٹالا نہیں کہ حضور مجھے درد ہے، تکلیف ہے۔ بدر کی لڑائی تو میں نے آپ کو بتایا کہ سگے رشتہ دار سامنے لڑنے آئے، تو وہاں بھی انہوں نے سچے عشق رسول کا اظہار کیا اور اس لڑائی میں پیش رہے۔
اس کے بعد احد کی جب لڑائی ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی خاطر سامنے تیر کھانے والے شخص کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو کچھ پتھر لگے، تکلیف پہنچی، تو حضور کی جو لوہے کی اوپر ٹوپی تھی نا، اس کے جو کنڈیاں تھیں، وہ نبی پاک کے مبارک رخساروں کے اندر وہ چلی گئی تھیں اور وہ اس کے اندر پھنس گئیں۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ پاس پہرا دے رہے تھے، وہ آگے دوڑے اور انہوں نے اس کنڈی کو، ایک سائیڈ کی کنڈی کو اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو جب اپنے دانتوں سے کھینچا نا تو حضرت ابو عبیدہ کا دانت ٹوٹ گیا۔ کنڈی نکال لی اور ان کا دانت جو تھا نا وہ شہید ہو گیا، اور دوسری سائیڈ کی کنڈی کو جب نکالا تو اس میں دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ یعنی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کے نام پر دونوں دانت قربان کر دیے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور پتہ ہے ان کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ حضور پاک فرماتے تھے کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک خاص عہدہ ملتا ہے، امین الامت۔ تو حضور پاک فرماتے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ ہستی ہیں، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ایسے صحابہ تھے، سب کچھ حضور پہ۔ اب امین کا لقب دیکھیں ان کو اس وجہ سے بھی ملا کہ مختلف علاقوں سے جو بیت المال کا جزیہ آتا تھا وہ وصول کرنے کی ڈیوٹی جو تھی وہ حضرت ابو عبیدہ کی تھی، اور وہ اتنے امین تھے کہ اس کے اندر ایک دانہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اتنے امین تھے، ایک دانہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دفعہ جب نجران کے عیسائیوں کا واقعہ آپ نے خطیبوں سے سنا ہوا ہے کہ وہ مباہلہ کرنے آئے تھے، مباہلے سے پھر پیچھے ہٹ گئے، تو انہوں نے نبی پاک کی سلطنت کو قبول کر لیا اور کہا کہ نجران آپ کا ہے، البتہ ہم مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ہم سالانہ جو ٹیکس ہے اسلام نے رکھا وہ ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے اس تمام معاملات کو، کہ ٹیکس کو وصول بھی کریں، کوئی چھوٹے موٹے ہمارے جھگڑے ہوں ان کو بھی سولو کریں، آپ اپنا کوئی بندہ، کوئی صحابی ہمارے ساتھ نجران بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پاک نے پتہ ہے کیا کہا؟ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نماز کے وقت، بعض نے کہا وہ فجر کی نماز تھی اور بعض نے کہا ظہر کی نماز تھی، نماز کے وقت میں تمہیں ایسا بندہ اپنے صحابہ میں سے دوں گا جن کو رسول نے اور اللہ نے امین بنایا۔ اب آپ حساب لگائیں، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کبھی بھی عہدہ لینے کی مجھے طلب نہیں، لیکن اس دن میرے اندر خواہش ہوئی کہ کاش حضور پاک میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں۔ یعنی یہ بہت بڑا لقب تھا امین الامت، سب کی خواہش صحابہ کی ہوتی تھی، تو حضرت عمر کہتے میری بھی خواہش تھی کہ یہ نماز کے ٹائم حضور میرا نام لے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نماز ہو گئی، نماز کے بعد آپ فرماتے ہیں ابو عبیدہ اٹھو، تو حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اے نجران کے لوگوں، یہ امین الامت ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ، اتنا بڑا لقب، امین الامت کا لقب۔ پھر تمام صحابہ حضرت ابو عبیدہ کو نام کے بجائے امین الامت کہتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی نے ان کو لقب بخشا ہے، امین الامت ہیں، یہ امت کے اندر یہ امانت کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، بحرین جو تھا نا، بحرین سے تو اب بونگے والے بڑے واقف ہیں، ادھا بونگا بحرین کیا چلا ہے۔ تو بحرین جو ہے سب سے پہلے جزیہ جو رسول اللہ کے زمانے میں لیا جاتا تھا وہ بحرین سے لیا جاتا تھا، اور بحرین کے بادشاہ سے جزیہ لینے کے لیے جو شخصیت جاتی تھی وہ حضرت ابو عبیدہ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بحرین سے جب جزیہ لے کے، یعنی سامان جو بھی وہاں سے ٹیکس کا بنتا تھا وہ لے کے
مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا مسجد نبوی میں بڑا رش لگا ہوا ہے، بڑے لوگ ہیں اور جمع غفیر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیا واقعہ ہو گیا۔ آگے گئے تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ جو یہ مقصد اناج آیا ہے اس کو وصول کرنے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امین الامت آ گئے ہیں، لہذا اب جو بھی سامان ہے وہ تمہارے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ اس وقت حضور نے ایک بات کہی تھی وہ سنیں، اور اس کو بیان حضرت ابو عبیدہ امین الامت نے کیا ہے، وہ غور سے سن لیں، ہمارے پتے کی وہ بات ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ لوگوں سن لو، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقر سے مر جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اتنی غربت آئے گی کہ تم بھوکے ہی مر جاؤ گے، اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرمایا اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ ہو جائے گی اور تم لڑائی میں پڑ جاؤ گے۔ اب وہ آج کا زمانہ ہمارے سامنے واضح ہے، روٹی ہر کوئی کھا رہا ہے، گھروں میں کشادگی ہر ایک کے پاس ہے، کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جو مقصد یہ ہے کہ سوکھی روٹی یا نمک سے روٹی لگا کے کھاتا ہو، ایسا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ ہر گھر میں کسی کے گھر میں دہی ہے، کسی کے گھر میں دودھ ہے، کسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے کوئی سالن ہے، کوئی چٹنی ہے، کوئی مرچ ہے، کچھ نہ کچھ روٹی کو لذت دینے کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ یہ بات حضور پاک نے کہہ دی، کشادگی آ جائے گی تمہارے اوپر، اس بات کا نبی پاک فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے، اور کشادگی جب آئے گی تو پھر تم لڑو گے۔ اور آج آپ دیکھ لو ہمارے ضلع پاک پتن میں چند قتل صرف زمین کے تنازع پر ہوئے، صرف زمین کی وجہ سے کئی قتل ہو گئے۔ اب بھوک کی وجہ سے نہیں مرے، زمین کی وجہ سے مر گئے کہ مجھے اتنی مل جانی چاہیے، مجھے اتنی مل جانی چاہیے، اور وہ قتل و غارت، پھر ایک قتل ہو جائے تو وہ آگے 10 قتل کرواتا ہے ایک قتل، کیونکہ دشمنی پھر رگوں میں آ جاتی ہے۔ جو مقتول ہے اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ قاتل کو عدالتیں تو چھوڑ دیتی ہیں پیسہ لے کے، تو پھر وہ بچے مار دیتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے عدل بدل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل ہو رہے ہیں، درجنوں قتل ہو جاتے ہیں زمین کے ایک بالشت پر، کہ اے بننا تیری سائڈ تے میری سائڈ تے آ گیا، میری سائڈ تے تیری سائڈ تے، قتل و غارت ہو گئے۔ تو یہ بات پتے کی ہے، اور آپ سب بزرگوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں یا زمین دی ہے تو ساتھ میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، اپنے بچوں کو عشق رسول کا جام بھی پلائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اس زمین یا پیسے کی وجہ سے ایک دوسرے کا گرے باندھ نہ پکڑنا، یہ ہدایت کریں اپنے بچوں کو، ان کی تربیت کریں۔ ورنہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں یار، ایک جان کو مار دینا، ایک جان کوئی آسانی سے تو نہیں بنتی نا، ماں کے کوکھ میں وہ بچہ تیار ہوتا ہے، پیدائش کے مراحل ہیں، پھر قدم قدم پر تکلیفوں سے نکلتا ہوا جوانی پہ بندہ یا 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اور ایک بندہ آگے ایک گولی مارتا ہے اور اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور پھر حیرت کی بات ہے، پھر بعد میں معافیاں مانگیں گے، روئیں گے، مجھے معاف کر دو، گریا کریں گے، اپنی بیٹیاں لے کے آئیں گے۔ اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں گولی مار دی؟ تمہیں نہیں نظر آتا تھا کہ اس کی بھی بیٹیاں ہیں، اس کے بھی بیٹے ہیں، اس کی بھی بہنیں ہیں، اس کے بھی بھائی ہیں؟ اب جب پھایا لگنے لگتا ہے تو اس وقت رالیں ٹپکتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پھر ماما بھی لے کے جاندے ہیں، دیاں بھی لے کے جاندے ہیں قاتل لوگ۔ ٹھیک ہے مقتول کے جو ورثاء معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تربیت کیوں نہیں کہ آخر قتل ہے ہی کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایک جان کو جو اللہ کی نعمت ہے گولی مار کے اس کو جو ہے وہ خون میں تڑپتا لاشا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں؟ جی ہن ساڈے پتر نو معاف کرو، جوان جیا پتر ہے، تو جو اس نے مارا تھا وہ بھی تو کسی کی آنکھوں کا نور تھا نا۔ تو لہذا وہ حضور پاک کی حدیث جو ابو عبیدہ فرما رہے ہیں وہ منو نظر آ رہی ہے
کہ تمہاری بھوک کا ڈر نہیں ہے, تمہاری کشادگی کا ڈر ہے کہ جب دولت آئے گی تو تم لڑو گے. اور وہی باتیں ہو رہی ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے پر قتل ہو رہے ہیں, چھینا جھپٹی پر قتل ہو رہے ہیں, جھوٹی گواہیوں پر قتل ہو رہے ہیں, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, ہلاکتیں ہی ہلاکتیں, اور وہ بھی مسلم معاشرے میں. یعنی مارنے والا بھی مسلمان, مرنے والا بھی مسلمان. ویسے تو یعنی بلا وجہ کسی کافر کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے, عدالت ہی ہے جو فیصلے کرتی ہے کہ قتل اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے دوستو, یہ تعلیمات کی کمزوری جو ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے نا, جو چیزیں سیکھنے والی ہیں وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, اور جن بحثوں میں پڑھنا نہیں اس میں پڑھ جاتے. اب ہمیں تو اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے نا کہ بیٹا لڑنا نہیں ہے, جھگڑا نہیں کرنا ہے, قتل و غارت نہیں کرنی ہے, بیٹا شراب نہیں پینی ہے. ہمارے مولوی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ نماز کے بعد دعا منگنی ہے کہ نہیں منگنی ہے. مولویاں نے یہ روڑا پیا گلا ہے کہ نبی حیات ہیں کہ مر گئے ہیں. 2023 آ گیا, انہاں سارے مولویاں نے تو جیل سٹنا چاہیے کہ بھئی تربیت کرو کہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے. نشہ مولوی صاحب تمہارے پڑوس میں بک رہا ہے اور تو بحث کر رہا ہے کہ نماز کے بعد دعا بھی مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی ہے. تھانے کے اندر جا کے دیکھو روزانہ کتنی پریں پنچایت ہو رہی ہیں, کسی نے ماں مار دی, کسی نے باپ مار دیا, کسی نے بیٹا مار دیا. وہ مولوی صاحب کو پڑھی ہے کہ نبی مر گیا کہ حیات ہے. مجھے بتا, نبی پاک نے تجھے یہ کہا ہے کہ یہ سبق اپنے لوگوں کو, مقتدیوں کو پڑھانا؟ نبی پاک سے پوچھو کہ حضور آپ دنیا میں آئے کیوں؟ تو حضور پاک نے کہا میرے امتیوں سن لو, میں تمہیں اخلاق کا سبق پڑھانے دنیا میں آیا ہوں. حضور پاک کی حدیث ہے, میں ایتھے تواڈیاں عادتاں ٹھیک کرن آیا. لیکن فرقے والے انہاں نو جناب ہوش ہی نہیں آ رہے, فرقہ پرستی سے باہر ہی نہیں آ رہے. تو یہ تمام باتیں مجھے بتائیں آپ کو کیا فائدہ دیں گی؟ ایک چوک میں بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں کہ جناب رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, دوسرے چوک میں بیٹھے ہیں کہ نبی حیات ہیں کہ نہیں ہیں, تیسرے چوک میں بیٹھے ہیں دعا منگنی نہیں منگنی, جنازہ ہی پڑھنا تو وہ پڑھنا. مجھے بتاؤ اس کا تمہیں فائدہ ایک دوسرے کو ہے فائدہ؟ ٹھیک ہے, ایک بندے کا ذہن ہے کہ میں نے انج نماز پڑھنی, پڑھدا رہے. دوسرے دا ذہن ہے میں انج پڑھنی, نماز ہی پڑھ رہی ہے نا, پڑھدا رہے. لڑائی جھگڑا بحث مناظرے, اس سے مجھے بتا میرے بچوں کو, جوانوں کو کیا فائدہ ہے, کیا بینیفٹ ہے؟ بچے شرابی ہو رہے ہیں, بچے جناب نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں. مولوی صاحب کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے کہ میرا فرقہ آگے جائے. میاں قیامت والے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے فرقے کی کتنی خدمت کی ہے, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنے علاقوں کے دلوں میں, نوجوانوں کے دلوں میں حضور کے عشق کی شمع کتنی روشن کی ہے. کہ تمہیں مائک دیا گیا تھا, تم نے بچوں کو سیدھا کیسے کیا ہے؟ تو بچوں کو تہجد گزار بناؤ, بچوں کو نمازی بناؤ, ان کو نشے سے برائی سے دور ہٹاؤ. ابھی بھی ہوش نہیں آنی, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ہماری لڑائیاں ابھی بھی وہاں ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں. مجھے بتا 14 صدیوں سے اگر مسئلہ حل ہوا ہے تو ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. اور میرے کو کسی نمازی نے پوچھا جی روڑا پیا گلا نماز منگنی چاہیے, دعا منگنی چاہیے کہ نہیں؟ میں کہا میاں میں اس موضوع تے گل نہیں کرتا, جنہیں منگنی ہے مانگ لو, جنہیں نہیں منگنی نہ منگے.